والصلاة علی النبی و اصحابی والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست عزیزوں اور ساتھیوں، ساڈے اس بیلی نے بڑا ساڈا سنگی پیار والا مرید بچے نے محبت والے نے انہوں اللہ کی نا آیا سنگی اپنے نصر اللہ بڑی محبت والا بچہ ہے، اللہ انہوں رنگ لائے نے اور لائے فقیران دی پھر دعا ہی ہوندی ہے جڑا علم ہوندہ ہے نا یہ وراثت وچ منتقل نہیں ہوندہ، کتاباں وراثت وچ منتقل ہوندی ہیں، علم وراثت وچ منتقل نہیں ہوندی، علم پڑھیاں ہوندہ ہے، یہ انبیاء دی وراثت ہے اور جس نے اس وراثت چو حصہ پایا انہوں اللہ عزت عطا کر دیتا ہے، نہ ذات دی گالے نہ برادری دی گالے، جس نے دین پڑھیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار چو گزرے تے فرمایا لوگو تسی بازار چ مشغول ہو، مسجد چ رسول اللہ دی وراثت پہ تقسیم ہوندی ہے، تو لوگ دوڑ کے آئے تو ویکھیا ایک عالم دین بیان پیا کردا ہے، انہاں کہ ابو ہریرہ تساں فرمایا سی بے وراثت پہ تقسیم ہوندی ہے، تو فرمایا جڑا عالم بیان پیا کردا ہے علم اے حضور دی وراثت ہی تقسیم ہو رہی ہے۔ باقی ضمناً ایک گل آ گئی عرض کر دیاں کہ انبیاء دی وراثت مال نہیں ہوندا، انبیاء دی مال وراثت یہ رسول اللہ دی حدیث پاک ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو چھوڑ جائیں وہ یہ رسول اللہ دی حدیث ہے، یہ راوی حضرت ابو بکر صدیق نے اور اس نو امت دے اندر قبولیت دا درجہ حاصل ہے اس حدیث میں، کیونکہ حضور نے صحابہ دے مجمع وچ اس نو بیان حضرت عمر نے فرمایا، ابو بکر نے فرمایا کسے صحابی نے دا انکار نہیں کیتا، انہاں دا انکار نہ کرنا یہ صحیح ہونے دی دلیل ٹھہریا۔ ویسے حدیث اپنے اصطلاحی اعتبار نال خبر واحد ہے، مگر احناف دے نزدیک خبر واحد قابل حجت ہے، ایک باریک مسئلہ ہے کہ خبر واحد حدود دے اندر، حدود سمجھ دیو نا، جیسے زنا دی حد، قذف دی حد، شراب دی حد، یہ حدود نے، تو حدود خبر واحد دا مرتبہ اور ہے، لیکن احکام وچ خبر واحد قبول ہے،
تو ابو بکر صدیق نے اس وقت حدیث بیان فرمائی جدوں حضرت فاطمہ زہرہ دی طرفوں حضرت عباس بن عبد المطلب مطالبہ لے کے گئے کہ رسول اللہ دی وراثت نو تقسیم کیتا جائے. رسول اللہ دی وراثت نو ایتھے جڑا اے آندے نا کہ سیدہ زہرہ پاک گئے تے وہ کھلوتے رہے تے وہ منگدے رہے تے وہ ڈیتا کوئی نہ، وہ سارا انجے ہمیں بس گلان دیاں گلان. حضرت عباس نو انہوں نے بھیجیا ہے حضور دے چچا نے کہ تسی جاؤ اور کہو کہ اس نو تقسیم کر دیو حقداراں دے درمیان. یہ بھی ایک بڑی عجیب گل ہے، بی بی پاک نے منگیا، انہاں منگیا نہیں، انہاں فرمایا تقسیم کرو، کیونکہ وراثت صرف زہرہ پاک دی تے نہ انہاں بیویاں بھی تے دینی آئی. 9 بیویاں اس ویلے رسول اللہ دیاں موجود سن جدو آپ دا وصال ہوئے، تو زہرہ پاک دے تے شور بھی نے تے زہرہ پاک دے بیٹے بھی نے، تو بیویاں کو اولاد ہے کوئی نہ تے اور کسی نالوں نکاح کر نہیں سکدیاں. حضور دیاں بیویاں نکاح کر سکدیاں حضور تو بعد، انہاں کو اولاد بھی کوئی نہیں تے پھر انہاں دا خرچہ کدے ذمہ ہونا سی جب وراثت بھی نہیں دینی. تو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج نے حضرت عثمان نو بھیجا ہے، دو میں وفد کٹھے آئے. حضرت عباس بھی آ گئے تے حضرت عثمان بھی، کہ بیویاں بھی چاندیاں تقسیم ہوئے تو فاطمہ زہرہ بھی چاندیاں تقسیم ہوئے. تو بیویاں وچ ایک ابو بکر دی بیٹی نے، ایک حضرت عمر دی بیٹی نے، ایک حضرت ابو سفیان دی بیٹی نے. ایک ابو بکر دی اپنی بیٹی ہے، ایک حضور سرکار دی صاحبزادی. دونوں طرفوں مطالبہ آیا ہے، آئیاں دو میں کوئی نہیں تشریف نہیں لے کے آئیاں، کسے دربار کیڑا میں بتنگڑ بڑھایا دربار سی، تو اتھے گئے تے کھڑے رہے تے منگدے رہے. میں کہ تسی سیدہ زہرہ پاک نو کی سمجھ دیو کہ وہ دربارہ میں جا کے منگن والے آئے؟ تو نہیں پتا سیدہ زہرہ پاک غیر محرم نال جا کے گل کیویں کرنی ہے؟ تو انہیں سمجھ نہیں آئی. وہ دوتے آندے ہو کہ انہاں دی روح لینا اس تے بھی فرشتے اجازت تو بغیر اندر نہیں ہوندے، تے وہ بھی کسی دربار ہے لوگاں دے درمیان اجی ٹر گئے، مولا علی نہیں موجود. انہاں فرمایا کہ تقسیم کرو. حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پاک پیش کی تھی. تسی سمجھ دیو اپنے ابا جان دا فرمان سن کے فاطمہ زہرہ ناراض ہونا؟ یہ بھی تے عجیب گل ہے نا، حدیث سنائیے تے سید ناراض ہونا. تو ابو بکر صدیق نے تے حدیث سنائی کہ جی رسول اللہ دا فرمان. لو جی وہ آندے نہیں جی مڑ بھی دے چھڑ دے. میں گیا تسی کملے ہو، اے رمض سمجھ لینا. انہوں نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ، جو رسول اللہ مال چھوڑ جان وہ صدقہ ہے، وہ حکومت دی پراپرٹی ہے. حکومت انہوں اس سے طرح تقسیم کرے گی جو رسول اللہ تقسیم کر دے. امام حسن آیا حضور کو، کھجوراں دا ٹوکرا پیاس، انہوں دا بچپنا سی، انہوں نے ایک کھجور پھاڑ کے منہ اچ پا لے. حضور نے منہ پھاڑ کے تھوڑا جہا دبایا، جدو منہ کھول گیا تو حضور نے انگل منہ وچ پائی، کھجور باہر کٹ لے. اور صرف باہر نہیں کٹی، فرمایا کخ کخ تھوک دے بیٹا حسن، تھوک دے تاکہ کھجور دی مٹھاس بھی تیرے منہ وچ گلی تیرے اندر نہ جائے. ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. تو ہن کوئی نعوذ باللہ آکھے گا بھئی یہ کھجوروں نہ پائی لئی منہ اچ تے کھان دین دے. بھئی ابو بکر صدیق نے سنت رسول تے عمل کیتا ہے. جی میں آل رسول نو رسول اللہ نے صدقہ نہیں کھان دیتا، ایویں آل رسول نو ابو بکر صدیق نے صدقہ نہیں کھان دیتا. آپ نے مسئلہ سمجھ چاہیا؟ عزیزو ساتھیو، ویسے میں آپ نو آکھاں گا کہ سورہ حشر دی
آیت نمبر 6 اور 7 یاد رکھیا کرو جو مسئلہ فدق تے ہے۔ قرآن پاک نے یہ بھی دسیا ہے بھائی یہ شرعی حیثیت کی ہے، تو یہ بھی دسیا ہے یہ ہے کنہ دا۔ اور ابو بکر صدیق اور رسول اللہ دی حدیث قرآن نال میچ کر دی ہے۔ دو ابو بکر صدیق دا عمل، رسول اللہ دی حدیث تے قرآن پاک کے دا میچنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس دے اتے انہاں دا صحیح ٹھیک طرح عمل ہے۔ اور آل رسول دے بارے یہ گمان نہ کریا کرو کہ وہ دنیا دے مال واسطے بھی لڑ دے۔ حضرات محترم، گل عیدے نکل گئی، عرض پہ کر دے آئے کہ علم وراثت انبیاء ہے۔ علم وراثت انبیاء ہے۔ اس حدیث دے راوی امام محمد باقر نے، اہل سنت وچ ابو بکر صدیق نے، اور دوجے ترک وچ امام محمد باقر روایت کر رہے ہیں اس حدیث۔ لفظ ایک ہو جائے، لفظ دو پاسے ایک ہو جائے، ان کے انبیاء دی وراثت علم ہوتا ہے۔ عزیز من، تو اصل وراثت علم، علم نال ہی انسان حق تے باطل دی پہچان کر سکتا ہے، ہنیرے تے چانن دی پہچان کر سکتا ہے، اور جتھے گنجل پیا ہوئے اوتھے علم ہی ہے جڑا گنجل نو کٹدا ہے۔ لہذا چند منٹ چند گزارشات میریاں غور نال سماعت کر لو۔ سب تو پہلے عقیدہ توحید، الاعتقاد، جڑا ساڈا اعتقاد ہے نا، عقیدہ، الاعتقاد متقدم من الاعمال، اعتقاد اعمال تو مقدم نہیں، اعتقاد عقائد اعمال تو مقدم ہوندے۔ اگر عقائد صحت مند ہون گے تو اعمال صحت مند ہون گے۔ عقائد مقدم نے اور عقائد لازم نے اعمال واسطے، اور اتھے ایک جملے دے اضافہ کرا، عمل وچ کمی ہوئی تے معاف ہو کے جنت بھی سکتی ہے، ممکن ہے۔ عقیدے وچ کمی ہوئی، عمل پورے بھی ہوئے تے وہ تولنے کسے نہیں، تولنے ہی نہیں۔ اللہ قرآن پاک وچ فرمانے نے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اعمال کا وزن نہیں کریں گے۔ کچھ ایسیاں شخصیتاں ہونیاں نہیں جنہ ہونا ہے تے اللہ فرمانا ہے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 الذین یدخلون الجنت بغیر حساب۔ اللہ فرمانا ہے تواڈے نال میں حساب نہیں کرنا، ٹر جاؤ، جاؤ جنت ٹر جاؤ، تواڈے نال حساب ہی نہیں کرنا۔ کچھ وہ ہونے جنہ کو عمل ہونے، لیکن فرمایا جائے گا قرآن پاک دی آیت ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو اٹے عملانو اساں کنڈے تے ہی نہیں رکھنا ہے، اس قابل ہی نہیں با کنڈے تے رکھے جان، پران لے جاؤ۔ کچھ بغیر حساب تو دوزخ کھینچتے، کچھ بغیر حساب تو جنت ہے۔ پیچھے تیسرا طبقہ ہونا ہے جنہ دا حساب ہونا ہے۔ تو اگر عقائد دے باب وچ کمی ہوئے تو اعمال قبول نہیں ہونے، اعمال وچ کمی ہوئی، عقائد صحیح ہوئے تے بندے آخر نجات پا کے جنت چلے جاتے۔ اور اتھے عرض کرنا میرے سارے سنگی، سب عقائد دی بیس، بنیاد تے اساس عقیدہ توحید ہے۔ جس بندے نو توحید نہیں آئی انہیں رسالت نو سمجھ ہی نہیں سکنا۔
کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جن سمجھان آستے 1.25 لاکھ نبی دنیا تے تشریف لائے. سب تو پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے. اللہ نے کسی نو پیدا نہیں کیتا. اللہ نو کسی نے پیدا، ان نے ساری کائنات بنائی ہے، ان کسی نہیں بنایا. ساری کائنات حادث ہے، اللہ قدیم. حادث ہوئے جنہوں بنایا گیا ہے، قدیم ہوئے جنہوں کسے بنایا. ساری کائنات حادث، اللہ قدیم، اور ساری کائنات صرف اللہ واجب الوجود ہے. ہستی صرف اللہ دی ہے، باقی کوئی ہستی ہے ہی نہ. اور اللہ مکان تو پاک ہے، اللہ جہت تو پاک ہے، اللہ جسم تو پاک ہے، اللہ سمت تو پاک با ایدے وے کے ایدے وے اینما تولو فسم وجہ اللہ. جیدے منہ کرو اوتے ہی اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نہ مذکر ہے نہ اللہ مؤنث ہے، وہ تذکیر و تانیث تو بھی پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ دا باپ ہے نہ دا بیٹا ہے نہ دی بیوی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو نیند آندی ہے نہ اس نو اونگ آندی ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہ پیدا کرنا والا ہے، خالق ہے، مالک ہے. او دا کوئی شریک تے پارٹنر نہیں. ان کوئی مجبور نہیں کردا، پریشرائز نہیں کر سکدا. وہ اپنی مرضی دا مالک ہے. ساری کائنات او دے سامنے عاجز ہے. وہ جیسا فعال لما یرید، وہ جیسا چاہے ویسا کردا ہے. کوئی ان روکنے والا نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حضرات محترم، اگلا عقیدہ، حضور سب انبیاء تو افضل نے. ایک جملہ نوٹ کر لو. اہل سنت انج کہہ سکتے ہیں کہ حضور سب انبیاء تو بلند رتبہ والے. انج نہیں کہہ سکتے کہ دوجے نبی حضور تو تھلے نے. گل ہوئی ہے پر ادب ہوتا ہے، نہ جانے مانا ہے ادب ہوتا ہے نا. انج کہہ سکنے ہیں کہ حضور سارے نبیاں تو خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، لیکن دوجیاں نو تھلے نہیں کرنا. حضور اس تو منع کیتا ہے. متوجہ ہو گئے ہو؟ حضور انبیاء دے خاتم نے. حضور تو بعد کوئی نبی. ایک جملے دا اضافہ موجودہ دورج کرنا چاہیے کہ حضور خاتم المعصومین نے. حضور تو بعد کوئی معصوم پیدا نہیں ہویا مخلوق ہے. فرشتے معصوم نے، انبیاء معصوم نے. اہل السنہ دے عقیدے وچ اللہ والے رب دے محبوب اہل بیت محفوظ نے، معصوم صرف نبی نے. آپ کو سمجھے بندے آندھن لو جو مڑ بچ فرق کی ہے. میں کہا یہ فرق کوئی نہیں تے تُسی ریار آن دیو مڑ. آندھن با محفوظ ہے تے معصوم اچ کی فرق ہے؟ گل تے ہوئی ایک بڑا کے کان پھتے ہو. میں کہتا جے بڑا کے پھتے ہاں تے اللہ حضرت جو انج فرمایا ہے تُسی ہوتے کھلے رہو. ساڑھے اسلاف نے ایسا لکھا ہے تو تُسی معصوم نو معصوم آکھو، محفوظ نو محفوظ آکھا. نمی دروگڑ جوڑن دی لوڑ. آپ نے سمجھ آ گیا؟ حضور نبیاں دے خاتم نے اور معصومین دے بھی خاتم نے. اہل سنہ دے عقیدے وچ معصوم حضور تو بعد مخلوق وچ انسانہ وچ کوئی. متوجہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ قطعی جنتی نے، قطعی جنتی نے، حتمی جنتی نے، یقینی جنتی نے. اللہ قرآن نے فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، آگ بڑھے تو اندے بڑھنے دا کھڑک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی دیا غلامہ نے تے آگ بڑھن دا کھڑک بھی نہیں سننا. توجہ ہوئی کہ کوئی عزیز من
اللہ قرآن پاک فرماندے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ساریاں نال حسنہ دا وعدہ ہے۔ اے میرے سجن بیلی میرے یار مسئلہ سمجھ، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ محبوبہ اللہ انہوں نے راضی ہو گیا جنہاں تیرے ہاتھے ہاتھ رکھ کے تیری بیعت کی تھی۔ اور جملہ سنو، اللہ فرماتے ہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ انہاں ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ تھے۔ گل ہی نہیں تھی سمجھے پاجی، گل سنو نا، حضور دے قدمہ نال مٹی لگے تو ساری زمین پاک ہو گئی۔ حضور دے قدمہ نال مٹی لگی تے ساری زمین پاک ہو گئی، تے جنہ ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ دیتا ہے۔ اور صرف ہاتھ حضور دا نہیں، ابو بکر عمر عثمان تے 1400 صحابہ مولا مرتضیٰ سرکار دا ہاتھ او ہاتھ ہے جدے ایک پاس سے خدا دا ہاتھ ہے، ایک پاس سے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے۔ بھائی سمجھ آئی کوئی؟ اہل السنہ دا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جن نے تک لیا، جامع ترمذی وچ حدیث ہے نا، بڑی معروف حدیث ہے، لا تمس النار مسلم الرعانی او رعام الرعانی، جن نے ایک نظر حضور دا چہرہ تکیا ہے وہ آگنو چھو بھی نہیں سکتی، مجال ہے آگ دی کہ اس چہرے نے چھوئے جس نظر نے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر لیا ہوئے۔ تو میرے بچوں یاد رکھو، ایتھے نال ایک جملہ ایڈ کردہ جاواں، اے یاد کر لو، جنہ حضور نو تکیا ہے جنتی تے وہ ہو گئے جگر، تے جس مائی دا نکاح رسول اللہ سرکار نال ہویا ہے تو انو اما عائشہ صدیقہ دی عظمت دا پتہ نہیں چل رہا؟ میں انہیں سنیاں تو حیران ہونا، جیڑا بندہ تو اڈی ماں نمگاڑ کٹے وہ دے کڑو لنگر کھا لیں دے، جیڑا بندہ تو اڈی ماں تے تبرہ کرے وہ دے کو لنگر کھا لیں دے ہو، تے جیڑا ساری کائنات دیا مومنان دی ماں تے تبرہ کرے وہ دے کھڑو لنگر کھان دا کی تو کو بنیا بھئی تیرا۔ ایک برے صغیر پاکو ہند وچ سید گزرے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عامل سنت دے شاگرد نے اور قابل اعتماد شاگرد اور مناظر نے۔ انہوں نے کنز الایمان تے حاشیہ لکھیا ہے خزائن العرفان، شاہ جی ہوری خزائن العرفان وچ لکھ دینے، اے تفسیر ہے جڑی کنز الایمان تے آپ نے لکھی۔ شاہ صاحب ایک واقعہ لکھ دینے، حدیث پاک لکھ دینے کہ ایک باری مسجد نبوی وچ بیٹھے ہیں، حضور فرماندے نے عمر تیرا عائشہ دے بارے کی اعتقاد ہے؟ حضور نو پتہ سی عائشہ صدیقہ کیویں دے نے، لیکن انہوں نے پوچھا ہے ساڈے واسطے عائشہ صدیقہ دے بارے کی اعتقاد ہے تیرا؟ تو حضرت عمر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تواڈے جسم تے مکھی نہیں بہن دیتی، اللہ تواڈے جسم تے تو مکھی کیوں نہیں حضور دے جسم تے بہن دیتی؟ پلید نہیں، ناپاک بھی نہیں، پلید بھی نہیں۔ پلید ہوندی تے جڑے کھانے تے باندھی وہ پلید ہوندا، پلید ہوندی تے پانی چ ڈگدا تے پانی پلید ہوندا۔ شرع شریف ہے جتھے ڈگ پوے حدیث ہے ہیٹھاں ڈبو کے باہر کٹ کے پانی پی لو، پلید نہیں، انہیں عادت ہے، اے ساریاں پلیٹاں چ بہ جاندی۔ ہن سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے اوتھے بھی بہ جاندی ہے جتھے نہ بانا، تے جیڑیاں مکھیاں ہر تھاں تے باندیاں ہون اللہ انہاں نے نبی دے نیڑے نہیں ہون دیندا۔ ہن کوئی سمجھ بھی پی آندی ہے کہ کوئی نہیں آندی پئی؟
کچھ مکھیاں عادت ہوندی وہ آندن مڑ لنگر اچ کیڑا فرق ہو تیری ساجا ہوندا ہو میں کیا مکھیے ساریاں پلیٹیں جناب آؤ کو پلیٹ ویک کے بو سنی ہیں تے سنی غیرت مند ہوندے سنی غیرت مند ہوندے اے اہل السنہ مکھی اس جگہ مثلا واش روم میں بھی ٹر جاندی تو اس واسطے چونکہ اے احتیاط نہیں کر دی بینچ تو اللہ فرمایا میرے نبی دے نیڑے نہ جیڑی بے احتیاط ہوئے اللہ نبی دے نیڑے نہیں آن دیندہ انج مکھی ایک اور بھی ہے جیڑی صرف پھلاں تے باندھی ہے وہ دیتے دے ویچے نہیں فرق ہے جیڑی ہر تھاں تے باندھی ہے اے اگوں جتھے بوے اتھے خطرہ ہے کہ جراثیم پھیلائے گی کیونکہ اس غلط جگہ تو جراثیم اٹھائے نے خطرہ ہے کہ اگاں جا کے اے پھیلائے گی وہ پھر جس لئے اتھو مکھیاں اٹھ کے آندگیاں نے تو یہ مڑیار حضرت عمر پاک نے دروازہ واقعی جلایا سی اس لئے سن پتہ لگ جاندہ ہے مکھی غلط تھا تے بیٹھی رہی کوئی سمجھ آئیے گلدی کہ نہیں آئی تو اڈا ذہن مند ہے کیسا ہو سکتا ہے پائیا ایو ہی تے روڑا ہویا گھڑیاں گھڑائیاں گلنا سن کے تو سی پکے ہو مان دے ہو اس جگہ تے میں اپنے بیلیاں نے ایک شعر سنائے دا ہونا جیڑے انجے میں نیرا سن کے بندہ کو آکھے نا تیرا کان کان لئی جاندہ ہے تو کام اگر باج پوی دا ہے بندہ کو آکھے بھائی تیرا کان لے گیا ہے تو کام اگر باج پوی دا یا کان پیڑا نہیں بیک لینا چاہیے دا وہ کان نہیں سنبھال دے کسی آکھے ہے لو جی حضرت عمر فاروق نے تو بی بی پاک دے دروازے ناگ لائی تو بندے آکھے لا جی آئے تو بڑی زیادتی ہوئی پیڑا ویکھتے لے بھائیہ لگی ہے اتراؤں ہوئے گلنا کوئی نہیں اے فتنے فساد آڑیاں فرقہ واریت آڑیاں لڑائی آڑیاں گلنا امتے چنا کیتا کرو چھڑ دیو اہل محمد دے فضائل بیان کیتا کرو اہل محمد دے پیار دیاں گلنا کیتا کرو تسی صرف لڑان آڑیاں گلنا ہی کر رہی ہوں عمر لنگ گئی ساڑھی بندیاں نے دس دیاں بے گلنا کوئی نہیں نہ لڑو گلنا کوئی نہیں نہ لڑو وہ موڑوں دن تو آن دن نہیں لڑو گلنا ہیں وہ بھائی کیوں فرقہ واریت کر دے ہو فرقہ واریت اسلام نے منع کر دیتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہ گلنا جڑیاں مسلمانہ تفریق پیدا کر دیا وہ کیوں کر دے ہو عزیز من عرض کر رہے ہیں سمجھ لو جدوں کوئی ایسی بات ہوئے کسے صحیح پڑھے ہوئے سنی عالم کو پوچھا کرو سنی علماء وچ بھی یہ بیماری ہے وہ علماء تے نہیں ہوندے بڑے ہوندے نے انہاں کو مسئلہ پوچھئے تو انہاں جواب نہ ہوندہ ہوئے تو آندے انجی ہونا ہے کوئی بندہ پوچھے نا مولوی صاحب مسئلہ ہے تو انہاں کو جواب نہ ہوندہ ہوئے پوری طرح تو آندے پھر انجی ہونا ہے بھائی میری جان چھڑ تو جدے جہنم نو جانا ہے جا اس مولوی بھی ہمیں کوئی نہیں بخشینا اس سے تو سیانے آگ گئے نیم حکیم تے خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ہے مولوی بیچارے دے اپنے کونسیپٹ کلیر نہیں ہو بندیان کی کلیر کرے گا ساتھیو تو انہی میں آنا تو ایک صرف درد ہو پوے نا سینے اچھتے تو 14 ٹیسٹ کرا کے کھلوندے ہو بخیر ہوئے درد کئی ہے تو ہون ملے آلے کڑ گولی لے کے گھر کے انہیں باندھا درد جو ایتھے ہوئی ہے سینے تو ملے آلے جو گولی لے تو گھر بو نہیں یہ صحت دا مسئلہ ہے میں لوروں ٹیسٹ کرانے نے تو میں کسی سپیشلسٹ نو چیک کرانا ہے میرے دل دا مسئلہ ہے میں کہے دل دا مسئلہ ہوئی تے لوروں چیک کرانا ہے تے جدو دین دا مسئلہ ہوئی کچھ پا دو تے آستے بھی کر کے کسی عالم دین نو مل لیا کر بھئیے کہ میں مسئلہ حل ہونا ہے
وہ اتھے ہی حل کر لیندے نے، میں اتھے ہی سن دسو چا ساتھ تھوڑا گا پاد کوئی نہ ہو وہ ملے والی گولی تے پترا مار نہیں ہے۔ اے میرے عزیز میرے دوست، میں اپنے بچیاں نو یا نہ ان غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سنے میرے بچوں، میں زندہ بات تاں ہاں جے تسی عقیدہ اہل سنت تے کھڑے رہے تھے، نہیں تو میری محنت بھی ضائع گئی تو تساں بھی کچھ نہ پایا۔ عقیدے تے کھلوتے نہ بیا پوری طرح جم کے تو پتر فتنیاں دے دورے چی تے پتہ لگتا ہے پورا کیڑا کھلوتا ہے۔ ہاں جدو اور گل ہی کوئی نہ ہوئے مڑ کیڑی گل ہوندی گل تے ہزار انیریاں پیاں چل دیاں ہون تے ڈیوا مڑ بھی بڑھدا پیا ہوئے، مڑ بندے سوچ دین بھائی اجے کیوں بڑھدا ہے؟ تو جواب آندا ہے پین کسے بالن والے بالے ہے تاں اجے پیا بڑھدا ہے۔ ایسا تھیو عزیزو، رسول اللہ سرکار دے سارے صحابہ اور حضور دی تمام ازواج مطہرات دے بارے عقیدہ نوٹ کر لو۔ حضرت عمر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ توڑے جسم تے مکھی نہیں بین دیتی کہ کدی کدی انہاں تھاواں تے باندھیے جتھے نہ بانا تو او رب جڑا او مکھی توڑے نیڑے نہیں آن دیندا۔ سونیا بیوی چیب ہوندا تے اللہ توڑے حجرے چ کیویں گوارا کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان تیرا کی عقیدہ ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ توڑے وجود دا سایہ نہیں بنایا کہ کسے غیر دا پیر توڑے سائے تے نہ آ جائے۔ امت نو بے ادبی تو بچان آستے اللہ توڑے سائے نو نہیں بنایا کہ کسے غیر دا پیر نہ آ جائے۔ سونیا جس رب نو توڑے سائے وچ عیب گوارا نہیں، اس رب نو توڑی بیوی وچ عیب کیویں گوارا ہو سکتا ہے؟ عزیز من، میرے نبی فرماندے ہیں علی تیرا کی عقیدہ ہے؟ عائشہ صدیقہ دے بارے یا علی توڑا کی عقیدہ ہے؟ مولا علی عرض کر دیں مسجد نبوی رسول اللہ صدارت فرما رہے ہیں، مسجد نبوی دا مقام ہے تے عنوان تقریر شان عائشہ صدیقہ، پہلے خطیب عمر بن خطاب، دوسرے خطیب حضرت عثمان غنی تے تیسرے خطیب حضرت مولا علی تے صدارت حضور آپ فرما رہے ہیں۔ جلسے دا سواد نہیں آیا؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے سا، اسی توڑے پیچھے نماز پڑھ رہے سا، جدو نماز شروع کی تھی تو توڑے قدمہ وچ نالین سی، کی سی؟ نالین۔ نالین کنو سدن جٹو؟ تسی تے میں جتی پائی ہوئے تے ساڑی جتی ہوندی ہے جدو حضور دے قدمہ نہ لگ جائے موڑ اسی جتی نو جتی نہیں آندے۔ ذرا سنی دا مزاج ویکھو نا، سنی دے مزاج وچ ادب ہے، ساڑے مزاج وچ ادب ہے، ساڑا عقیدہ ادب والا ہے، ساڑا دین ادب والا ہے، ساڑا مزاج ادب والا ہے۔ حضرت ام سلیم دے گھر حضور جاندے سن تے حضور دے بستر تے کسی ہوری نائے بان دیں دے تو قرآن ایک آیت بھی کھا دیو یا حدیث بھی کھا دیو کہ حضور نے فرمایا ہوئے جڑے بستر تے میں بماؤں دے تے اور کسے نہ بان دیا جائے، دکھاؤ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوئے کہ میں جڑے بستر تے بماؤں دے تے اور کوئی نہ بابے، حضور انج نہیں فرمایا تے منع بھی نہیں کیتا بینج کیوں کر دے ہو، انہوں نے پتا ہے عشق والے لوگ نے
تو حضرت ام سلیم بنت ملحان بستر تے اور کسے نہ بان دیندے کہ رسول اللہ دا بستر ہے۔ حضور ایک صحابی دے گھر گئے تے چھوٹے بکرے دی مشک سی، حضور نے مشک نو منہ لا کے پانی پیتا، تو جلے منہ پیشاں کر لیا نا تو صحابہ نے انہا حصہ مشک دا کٹ لیا بھئی انہیں تھے حضور دا منہ مبارک لگ گئے تے حصہ کٹ لئیے برکت آڑے کسی اور دا منہ نہ لگ گئے۔ کسی آیت ہے جو دکھاؤ اللہ یہ فرمایا ہوگا، حدیث ہے حضور نے فرمایا ہوگا۔ صحابی حضرت ابو محذورہ اپنی والدہ کو آیت عرض کی تھی، امی جی میں اذان دی نقل پیا کردہ تے حضور سن کے راضی ہوئے نے تے میرے متھے تے ہاتھ پھیریا نے تے میں ماں تو قربان جاواں، انہاں فرمایا پتر دوجے وال کٹاندہ رہیں جی تے حضور نے ہاتھ پھیرے ہی وہ وال نہ کٹائیں۔ اسی ساڑھے مزاج وچ ادب اہل سنت دے وچ اسی بے ادب نہیں، نہ آل دے تے نہ اصحاب دے۔ اے وہ بندے اور نے جنہ آل والی اکھ نوٹی ہے تے صحابہ والی تکی ہے، کسے صحابہ والی نوٹی ہے تے آل والی تکی ہے، وہ کانے اور لوگ نے، اسی دو میں اکھا کھولیاں اللہ دے فضل نہ آل والی بھی تے صحابہ والی بھی۔ سمجھ آئی جے کوئی؟ سنو اور یاد فرما لو، سیانے بندے ہو، پیار والے لوگ ہو، اے صحابہ حضور تو اگے نہ نکل دے، حضور دیاں نظرائیں نظرہ ملا کے گل نہ کر دے، حضور دی آواز تو اچھی آواز نہ کر دے، حضور دے حجرے دے باہر اچھی بول دے نہ، حضور وال کٹانا تے او رکھ لیندے ہے تے ٹوپی سوا کے جان تو بھی زیادہ عزیز رکھ دے ہے، حضور ناخن کٹانا تے او اکھاں تے رکھ دے ہے۔ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار سرکار کلی کرنا تے ہاتھ تھلے کر لیندے ہے، کلی دا پانی ہیٹھا نہ جان دیندے، وہ منہ تے مڑ لیندے ہے پہ ساڑھا حسن ود جانا ہے، برکت حاصل ہو جائے گی۔ مشکات المصابیح دے اندر حدیث ہے، حضور سویر دی نماز پڑھ کے نکلنا تے مدینے دے لوگاں پانی بانڈیاں چ لے کے اگے کھلوتے ہونا تے حضور وچ انج ہاتھ رکھ دیاں جانا۔ یہ مشکات حدیث ہے باب فی اخلاقہ و شمائلہ دے اندر کہ حضور نماز فجر دی پڑھنی تو مسجد چو نکلنا تے اگے بیویاں بندیاں بچیاں اینج کٹورے بھر کے ٹھڈے پانی دے کھلوتے ہونا، حضور نے وچ ہاتھ رکھ دیاں جانا، انہاں گھر جا کے بچیاں بھی پلانا، آپ بھی پینا کہ دے چ برکت ہے، حضور دے ہاتھ مبارک لگ گئے۔ حضرات محترم آپ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ویسے جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کر دیئے، آدھر میں کھانا پکانا ہوئے تے دستانے پا لیا کرو کیونکہ ہتھاں نال جراثیم کھانے وچ منتقل ہوندے ہیں۔ میں کہ چلو اے تے منیا ہے نا وہ کوئی چیز ہتھاں نال بھی کھانے پینے والیاں چیزاں وچ منتقل ہوندی ہے، جے ہاتھ تواڈے میرے ہون تے ممکن ہے جراثیم منتقل ہو جان تے جے رسول اللہ دے دست مبارک ہون تے پھر صرف شفا منتقل ہوندی ہے۔ حضرات آپ نے مسئلہ سمجھ چاہ رہا تو یہ ساڑھے کلچر اہل السنہ دے وچ ادب۔ امام احمد حنبل کھانے تے بیٹھے سا، نوٹ کرو جی، امام احمد حنبل کھانے تے بیٹھے سا تو ایک بندہ اس نے کیا کہ انا لا احب الکرع، میں کدو پسند نہیں کردا، تو آپ نے تلوار کاٹ لی، فرمایا میں تیری دوڑ لا دینی ہے، حضور پسند کر دیں، تو کون آکھن والا میں پسند نہیں کردا۔ امام مالک بن انس مدینہ شریف واش روم استعمال نہ کر دے، سوار ہونا گھوڑے تے باہر نکلنا حدود مدینہ ہی تے پھر واش روم جانا، من شرم ہوندی حضور دے شہر وچ میں واش روم استعمال کراں۔ یہ ادب ڈیویلپ ہویا ہے، صحابہ تو تابعین ہے، تابعین تو تبا تابعین ہے، تبا تابعین تو ائمہ دین ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان واقعہ لکھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھ دے نے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی حافظ قرآن سا اور انہاں 7 دنوں وچ قرآن حفظ کیتا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے 7 دنوں وچ قرآن حفظ کیتا ہے۔ اہل سنت دے بہت بڑے فقہ دے امام نے، فقہ حنفی دے بہت بڑے خادم نے امام محمد، اے امام صاحب دے شاگرد نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ دے۔ انہاں نے موطا امام محمد لکھی ہے اور دنیا دی سوشل سائنس دی پہلی کتاب لکھن والے امام محمد نے۔ عمرانیات دے پہلے اصول مرتب کرنے والی شخصیت حضرت امام محمد حسن شیبانی، قرآن پاک دے حافظ صاحب۔
ستے پہ خواب حضرت آدم دی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا پتر تیرے چہرے چ من قرآن دا نور نظر آندا ہے، تیرے متھے چ من قرآن سنا۔ سورہ بقرہ شروع کر لے، سنان لگ گئے۔ جدو سنان دے اس آیت تے آئے نا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، جی دے وچ حضرت آدم دی لغزش دا ذکر سی، او دانا کھان والی دا، تو آیت چھڑ دیتی، اگلی آیت تو لگ پئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم فرماندے نے بیٹا تو آیت تو بول گئے پچھو لگ، پھر پچھو لگے تو جدو اوتھے آئے پھر چھڑ کے اگے تو لگ پئے۔ آپ نے پھر تیجی باری پچھو لایا تے فرمایا تینوں یہ آیت بھول جاندی ہے؟ تو اس ویلے عرض کیتی حضرت بھولدی نہیں، یہ وچ تہاڈی خطا دا تذکرہ ہے، تو میں ادب تو آیت چھوڑ دینا۔ ہائے ہائے، ویکھیا جے سنی مزاج کی ہے، سنی مزاج نو سمجھا جی، اے جے سنی مزاج، وہ کیسا سنی ہے؟ سنی مزاج یہ وے کہ جس آیت وچ بزرگاں دے بارے کوئی ایسی بات ہوئے اور ساڈا مزاج تے وے اسی وہ آیت چھوڑ دے پیاں۔ تو روایت نہیں چھوڑتا پیا بھلے مانس، تو روایت نو رسا پایا تے بیٹھا ہے نہیں جی جنگ ہوئی ہے، نہیں جی لڑائی ہوئی ہے، اور جھڑ دے بھائیا پیار دیاں گلاں کریا کر، تھوڑی جی زندگی ہے نو لڑائیاں چ کڈ نہیں۔ ہم ہیں اہل السنہ، ادب والے لوگ، محبت والے لوگ، پیار والے لوگ، عشق والے لوگ، رسول اللہ دے قدمہ نہ لگی ہوئی نہ علین دا احترام کرنا۔ ساڈا مزاج ہے بھلا تسی مدینہ شریف ٹر جاؤ، جاندے ہی رہندے ہو، جیڑے بندے حضور دے روضے ال کنڈ کر کے نہ ٹرن، ساری دنیا چو مسلمان ہوندے تے اگاں لنگدے پہ ہوندے، جیڑا بندہ روضے ال کنڈ نہ کرے ہوندے تو پوچھے ہے کتھوں جے پاکستان دا نہ لوے تو میں ذمہ دار کسے ہو؟ سارے چنگے نے، سارے سونے نے، سارے مسلمان ہی سونے نے، پر اے جیڑا ادب دا نرالا انداز ہے نا اہل السنہ دے اندر ہے کوئی وکھرا ہے۔ حضور دے روزے لٹرن گے تے پیشا منہ کر لین گے، کانڈ نہیں کرن گے، کیونکہ حضور حالانکہ حضور نے دا حکم بھی نہیں فرمایا۔ وہ تھے رتے رومال والے پوچھ دین با حضور نے انج فرمایا جے، حضور نے فرمایا میں میرے ال کانڈ نہ کرے ہے، تو اسی آنے نہیں کوئی نہیں فرمایا، حضور نے تے بھی کوئی نہیں سی فرمایا میں وضو کراں تے مستعمل پانی اپنے اتے مل دے رہے آجے، کو حضور نے فرمایا سی، لیکن صحابہ انجی کر دیا، حضور وضو کرنا تو نہ تھلے ہاتھ کر لینا تے پانی انج مل دیا رہنا، تو حضور نے کوئی نہیں فرمایا سی میں کر، تو اے عشق سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے جس منزلتے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو منگن ایمان شرماوڑ عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی او میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باہو میں ایمانو دیا ہروئی او حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارکد نے سونیا جدو نماز شروع ہوئی تے آپ دے قدمہ وچ نالین سی ادھی نماز پڑھی گئی تو آپ نے نالین اتاری اور باقی نماز نالین تو بغیر پڑھی یا رسول اللہ میں سوال کیتا سی کہ سونے آپ نے نماز دے دوران نالین کیوں اتاری ہے تو آپ نے جواب عطا فرمایا سی کہ علی حالت نماز اللہ نے
میرے تے وہی نازل فرمائیے سونے اپنے قدمہ تو نالین دور کرو اے دے نال جوں دا خون لگا ہویا ہے جدے نال جوں دا خون لگ جائے او نالین اللہ نو سرکار دے قدمہ چوارا نہیں حضرت علی عرض کر دینے سونے جس رب نو اتنے اے بالی جتی آپ دے قدمہ چ گوارا نہیں اس رب نو اے بالی بیوی تواڈے حجرے چ کیویں گوارا ہو سکدی ہے عزیزان من توجہ ہے میرے معزز و محترم حاضرین اگلا عقیدہ یاد فرما لو جس بندے دے دل چ حضور دی آل دا پیار نہیں او صاحب ایمان نہیں ہو سکتا نوٹ کرو جی میں سفیدی تو بغیر دودھ نہیں ہوندا مٹھاس تو بغیر شہد نہیں ہوندا روشنی تو بغیر دن نہیں ہو سکدا اندھیرے تو بغیر رات نہیں ہو سکدی ایویں حضور دی آل دے پیار تو بغیر بندہ پکا سنی نہیں ہو سکدا توجہ ہوئی کہ کوئی نہ اس عقیدے تے وہ ساڑھے سید شبیر شاہ جی ہوری شیر پڑھ دے ہوں دیا ہے اللہ شاہ جی ہوران دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اہل سنت دے بہت بڑے چوٹی دے خطیب اور عالم سید گزرین اور بڑے درویش تبا اور وہ ساڑھے سنیاں دے ہوندے نے کیسی مڑ فوت ہون تو بعد مننیا نہیں دیوندیاں بھی من دیا ہے سنی ہونا بڑا من دیا ہے ایمیں نہیں دیا گا بہت سید نو منیا ہے بندیاں تو سید ہاں بھی 16 آنے سید ایک آنا بھی گھٹ ناٹ ہونتے بھائیا موڑو جاٹاں دن بارل کھلی پئی ہے خطیباں دی پیران دی نہ آگے دا پتہ ہے نہ پیچھے دا پتہ ہے دبی جائے بس ایک لین دبی ہے ٹوری جائے چلو میاں آگا لگے چلو او چوپی چنگی ہوندی ہے عقیدے دی بات سنا رہے ہیں ان سمجھ لو شاہ جی ہوری شیر پڑھ دیا ہے اور میں اس دے اتے اگیو مکمل اعتماد کرنا آپ فرمان دیا ہے سنیاں نو مخاطب کر کے جندہ 5 تن نال پیار نہیں جندہ 5 تن نال اس بے ایمان دے کلمے تے اعتبار نہیں اے عقیدہ یاد کر لو جندہ 5 تن نال جو بندے آندے نا بھئی اے آل صحابہ دا بڑا ذکر کر دینے آل دا کیوں نہ کر دے میں کہ آل دا بھی کرنے آل دا بھی کرنے مجھے جتھے زخمی ہوئے اتھے پٹی بننی ہوں دی توجہ ہے کہ کوئی نہ جتھے زخم ہوئے پٹی تو اتھے بننی ہوں دی سارے وجود نو ہے میں پٹیاں چلے پیٹ چھڑی سمجھ آئی کوئی تو یہ ضرورت مطابق گل کرنی ہوں دی عقیدہ دس دے پیا کہ ساڑھا عقیدہ کی یہ نوٹ کر لو جندہ 5 تن نال پیار نہیں جندہ 5 تن نال او دے کلمے دا اعتبار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھا لمے سجدے کر بھاویں جے تو آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں
لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان اے معزز اور محترم حضرات، تو عقائد اہل سنت پکے پختہ رویہ کرو۔ بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندھیاں، ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا۔ اپنے پیران تے کھڑے رہنا، فتنیاں دا دور ہے، مختلف فتنے ظاہر ہوندے نے، تو اس دور وچ اکابرین اہل سنت دے نال کھڑے ہونا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ عقیدے دی سیان نے، اصلی سنی دی پہچان نے، سو امام محمد رضا خان دے بھائی نال رہنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان پڑھو بھائی، ہو گیا ٹائم کے جنان دے؟ بھائی جے نہیں ہویا تو مڑ کوئی اعتراض نہ کرے، با کیوں پڑھنا پڑھیے ہو لین دیو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگو پینڈ شوری ہویا، یہ بھی تو بیکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک دا اصال ثواب برکت و رحمت رسول اللہ دی توفیل میاں غلام محمد مائی جنت بی بی مائی رسولاں بی بی انہوں کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انہوں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ انہوں دے لواحقین نے جو اس ختم شریف دا اہتمام کیتا انہوں قبول فرما۔ اس ساڑھے بیلی بچیاں جنہیں اہتمام کیتا انہوں دے گھارج کاروبار رزق مال جان برکتاں عطا کر۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیب۔